قرب قیامت میں جو دجال آنے والا ہے اور میرے غلام جو اس کے مقابلے میں نکلیں گے، میں ان غلاموں کے ناموں کو جانتا ہوں۔ بات ختم یہاں نہیں ہوئی، یہاں ختم ہو جاتی پھر بھی کافی تھا، لیکن میرے حضور نے آگے بھی بات فرمائی، وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ، ان کے باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، ان کے باپوں کے ناموں کو بھی۔ کہانی ختم نہیں ہوئی، بات آگے فرمائی، وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ، جن گھوڑوں پہ چڑھ کے جہاد کریں گے میں محمد ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں۔ کون سے ابھی ایسا بھی ہے جس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، کوئی زکوٰۃ نہیں دی، لیکن زمانے کے غوثوں سے افضل، ولیوں سے افضل۔ ایک غزوے پہ حضور جا رہے تو ایک چرواہا کالے رنگ کا اسود الرائی وہ بکریاں لے کے جا رہا تھا، حضور کا چہرہ دیکھا تو دل ہار گیا۔ حضور نے دعوت دین دی، اس نے کہا کہ میں ان بکریوں کا کیا کروں، یہ تو میرے مالک کی ہے، تو کہا کہ تم قلعے کے دروازے پہ جا کے اندر ہانک دو، جب آخری بکری چلی جائے تو تم واپس آ جانا۔ تو وہ واپس آیا، اتنی دیر تک جنگ کی بھٹی گرم ہو چکی تھی اور وہ آ کر کے شامل ہو جاتا ہے جنگ میں۔ جب لاشیں اٹھائی جانے لگی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہید صحابہ کو دیکھ رہے تھے، اور جب یہاں پہنچے تو فرمایا یہ وہ شخص ہے جس نے نہ کوئی نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ زکوٰۃ دی، نہ حج کیا، ادھر سے آیا در جنت کو شادہ تھا، سیدھا جنت میں چلا گیا۔ مولانا رومی علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ لو کی ناٹ بی لرنڈ اور ٹاٹ، لو کمز ایز گریس، محبت سیکھی یا سکھائی نہیں جا سکتی، یہ تو اللہ کی رحمت کی طرح آپ پر نازل ہوتی ہے۔ another saying، ایک اور جگہ آپ نے لکھا ہے کہ you have to keep breaking your heart until it open، کہ آپ کو اپنے دل کو تب تک توڑنا پڑتا ہے جب تک یہ کھل نہ جائے۔ کھلنے سے یہ مراد ہے کہ صوفیاء کہتے ہیں کہ جب آپ دو آنکھوں کا استعمال صحیح کرتے ہیں تو اللہ تیسری آنکھ عطا کرتا ہے، اور تیسری آنکھ دل کی آنکھ ہوتی ہے۔ میرے بزرگ قبلہ والد محترم فرماتے ہیں کہ کبوتروں کی بیٹا ایک نسل ایسی ہے کہ جو اگر گندے انڈوں پر بیٹھ جائے نا تو اس میں سے بھی بچے نکل آتے ہیں، اگر گندے انڈے ہوں تو ان میں سے بچے نہیں نکلتے، لیکن وہ کبوتر اتنی لگن، اتنی محبت اور جستجو کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ ان میں سے بھی بچے نکل آتے ہیں۔ اپنی کوشش، جستجو اور لگن ہمیشہ مستقیماً کہو کہ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں سے کیوں کفر کرتے ہو جبکہ اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے؟ کہو کہ اے اہل کتاب، تم مومنوں کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو، اور باوجود کہ تم اس سے واقف ہو اس میں کجی نکالتے ہو، اور اللہ تمہارے کرتوتوں سے بنتا ہے جس کا۔ ہاں بھائی، تمہیں ایسا صدقہ بتاؤں جس سے بڑھ کے کوئی صدقہ نہیں، تمہیں ایسا صدقہ بتاؤں جس سے بڑھ کے کوئی صدقہ نہیں۔ انہوں نے کہا جی کیا؟ کہ الابنۃ المردودہ، جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی اور گھر واپس آ گئی ماں باپ کے، یا ماں باپ نہیں ہے تو بھائی ہیں، وہ ایک بوجھ بنتی ہے ماں باپ پر بھی، اور بھائی تو ویسے ہی باغی ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اس بچی پہ خرچ کرنا کائنات کا سب سے افضل صدقہ ہے۔ گھر، ایک گھر کیسے چلتا ہے؟ ہمارے ہاں پنجاب، سندھ، بلوچستان سرحد میں بہنوں کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا، سب بھائی کھا جاتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے دو بہنیں دیں اس نے ان کا حق ادا کیا، شادی کی۔ خبردار کرنے والوں کو جھٹلایا تو کہا کہ بھلا ایک آدمی جو ہم ہی میں سے ہے ہم اس کی پیروی کریں؟ یوں ہو تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے۔ کیا ہم سب میں سے اسی پر وحی نازل ہوئی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ جھوٹا بڑائی مارنے والا ہے۔ ان کو کل ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا بڑائی مارنے والا ہے۔ اے صالح، ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں، تو تم ان کو دیکھتے رہو اور صبر کرو، اور ان کو آگاہ کر دو کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے، ہر باری والے کو اپنی باری پر آنا چاہیے۔ تو ان لوگوں نے اپنے رفیق کو بلایا اور اس نے اونٹنی کو پکڑ لیا، پھر اسے مار ڈالا۔ سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ ہم نے ان پر عذاب کے لیے
ایک زور کی آواز بھیجی تو وہ ایسے ہو گئے جیسے باڑ والے کی چورا چورا ہو جانے والی باڑ. اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے. تو کوئی مومنوں، اگر تم کافروں کا کہا مان لوگے تو وہ تم کو الٹے پاؤں پھیر کر مرتد کر دیں گے، پھر تم بڑے خسارے. اور جو لوگ بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے. اور تم لوگ بات پوشیدہ کہو یا ظاہر، وہ تو دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے. کیا جس نے پیدا کیا وہ علم نہیں رکھتا؟ وہ تو پوشیدہ باتوں تک کا جاننے والا ہے، ہر چیز سے آگاہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین مومنوں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں نہ جایا کرو مگر اس صورت میں کہ تم کو اجازت دی جائے، یعنی کھانے کے لیے بلایا جائے جبکہ اس کے پکنے کا انتظار بھی نہ کرنا پڑے. لیکن جب تمہاری دعوت کی جائے تو جاؤ، اور جب کھانا کھا چکو تو چل دو، اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھ رہو. یہ بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دیتی تھی، اور وہ تم سے حیا کرتے تھے اور کہتے نہیں تھے. لیکن اللہ سچی بات کے کہنے سے نہیں شرماتا. اور جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے بہت پاکیزگی کی بات ہے. اور تم کو یہ شایع نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دو، اور نہ یہ کہ ان کی بیویوں سے کبھی ان کے بعد نکاح کرو. بے شک یہ اللہ کے نزدیک بڑا گناہ کا کام. رب اجعلنی مقیم الصلاة